السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں اور شیطان مردود جو وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں، الذی یوسوس فی صدور الناس، اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایک خاص حفاظت میں لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت 98 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی پڑھا جائے، کیونکہ ہمیں کیا حکم ہے کہ ہر کام کا آغاز ہمیں بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سوائے سورۃ التوبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی۔ یہ یاد رکھیے کہ وہ سورت کا حصہ نہیں ہوتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ ایک مستقل آیت ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے، اعوذ میں پناہ لیتی ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم مردود، میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور بریکٹ میں آگے لکھیے بچنے کے لیے۔ سورۃ الفاتحہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ فاتحہ کا لفظ فاتحہ سے ہے۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، آغاز، ابتدا، اوپننگ۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں۔ السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، کیونکہ ہم دن میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا یہی حصہ پڑھتے ہیں نمازوں وغیرہ میں۔ اسے شفا بھی کہا گیا، اس کو صلاۃ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر صلاۃ نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ بہت ہی برکت اور عظمت والی صورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے عن ابن عباس قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده جبریل علیہ السلام اذ سمع نقیزا فوقه فرفع جبریل علیہ السلام بصره الى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابشر بنورين اوتیتهما لم یؤتهما نبی قبلک، فاتحة الكتاب وخواتیم سورة البقرہ، لم تقرأ حرفا منهما الا اعطیته۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس جبریل بیٹھے تھے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام نے آسمان کے اوپر دروازہ کھلنے کی آواز سنی، تو انہوں نے اپنی آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھا، پھر کہا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مبارک ہو، آپ کو 2 نور وہ عطا ہوئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور جبریل نے یہ بھی بتایا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور وہ کیا خوشخبری لے کر آیا تھا کہ ایک یہ سورۃ الفاتحہ جو آپ کو ملی، یہ آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں ملی، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور یہ خوشخبری بھی دی کہ جو ان کو پڑھ کر دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا جو سورت اس وقت آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سورت قرآن مجید کی انتہائی اہم سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، وہ عطا ہوئے۔ سورت فاتحہ کا ایک تو مشہور نام ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، الفاتحہ، سورت الفاتحہ، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ نام ہیں۔ ان میں سے ایک نام ام القرآن، سورت الشفا، الصلاۃ، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن ضرورت نہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کب کس کے زیادہ نام رکھے جاتے ہیں، جب اس سے زیادہ پیار ہو۔ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا
مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بچوں کو ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نئے نام سے پکارتی تو ان کا اصلی نام تو وہی رہتا تھا، لیکن ہر تھوڑے دن کے بعد جو ان کی عادتیں بدلتی، جب بچے گرو کرتے نا تو نئی نئی شرارتیں کرتے، تو جو ان کی نئی شرارت آتی تو میں ایک نیا نام رکھ دیتی ان کا. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتی ہے. تو سورۃ الفاتحہ کی جو عظمت ہے اور جو اس کا مقام ہے اور مرتبہ ہے، اس کی بنا پر اس کے سب سے زیادہ نام ہے دوسری صورتوں کے مقابلے میں، یہ صرف اس کی اہمیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو سورۃ الفاتحہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم ترین صورت ہے، اور اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے نماز میں پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے. اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں. اگر کوئی شخص ساری نماز پڑھ لے لیکن سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں، اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. تو یہ نماز میں بھی ریڑھ کی ہڈی کی طرح، جیسے اگر انسان کی جو بیک بون ہے اگر اس کو کچھ ہو جائے تو انسان نہ کھڑا ہو سکتا نہ بیٹھ سکتا ہے، بالکل پیرالائز ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ایسی نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو، وہ نماز کیسی؟ جیسے پڑھی نہیں، جیسے ہے ہی نہیں. اور اس کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، اور السبع المثانی کا مطلب ہے بار بار دہرائی جانے والی آیات. کتنی دفعہ دہراتے ہیں ہم ان آیات کو؟ دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ؟ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 17 تو فرض ہیں، اور فجر کی 2 سنتیں بھی بہت ہی اہم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو کبھی سفر میں چھوڑتے تھے، نہ کبھی گھر میں، نہ بیماری میں، کسی حال میں فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑتے تھے. تو 17 میں 2 اور ایڈ کر لیں تو کتنا ہو گیا؟ 17 + 2 19 ہو گئے. ایٹ لیسٹ 19 ٹائمز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ باقی سنتیں بھی بہت اہم ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن کی 12 سنتیں پوری کرے میں جنت میں اس کو گھر کی بشارت دیتا ہوں. جنت میں گھر کا وعدہ ہے اس شخص کے لیے. ہم سب گھر چاہتے ہیں، ہر عورت کو گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، گھر خریدنے کا شوق ہوتا ہے. سب کو ہے، یہ کوئی نہیں، سب کو ہوتا ہے، ان کو فطری شوق ہے. اور یہ تو پرندوں میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ہوتا ہے، اس سے کوئی بری بات نہیں ہے. اور گھر بھی کیسا بنانے کا شوق ہوتا ہے؟ خوبصورت ترین. تو کوئی گھر جنت سے زیادہ خوبصورت نہیں. اور جب ایک وعدہ ہے، پرومس ہے کہ اگر تم یہ 12 پوری کر لو تو تمہیں یہ مل جائے گا، تو ہم اس کے لیے سستی کر جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. وہ فرض پورا ہو گیا، کافی، اتنا بھی کافی، اس سے زیادہ کیا. ہاں؟ اگر آپ اپنے ساتھ تھوڑی سی غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں کہ مثلا ظہر میں 4 سنتیں پڑھنے کے لیے کتنے منٹ لگیں؟ 5 7 8، میکسیمم 8 لگتے ہیں. اگر آرام سے پڑھے تو 8 منٹس لگتے ہیں. 8 منٹس تو کوئی مشکل نہیں ہے. بہرحال عادت بنانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. تو سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی اہم ترین سورت ہے، اور اس کا مشہور نام فاتحہ اس لیے ہے کہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، فاتحۃ القرآن ہے. اس سے قرآن پاک کی اوپننگ ہوتی ہے، قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، حمد الگ ہے، الگ ہے. عربی زبان میں ال کا بھی معنی ہوتا ہے، اور ال کئی ایک معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ال جو ہے وہ کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے، یعنی کسی عام کو خاص بنا دیتا ہے، نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے، خاص کا معنی دیتا ہے. جیسے انگریزی میں دا کا لفظ، جیسے بک اینڈ دی بک. اور حمد جو ہے ہا میم دال، حمد. حمد کہتے ہیں تعریف کو. تعریف کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مدح، میم دال ہے. مدح کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کو، جو عام طور پر کس کے لیے ہوتی ہے؟ مخلوق کے لیے ہوتی ہے. حمد اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن مدح مخلوق کے لیے ہوتی ہے. عموماً لوگ بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے لکھتے تھے، ہاں؟ تو دونوں میں تھوڑا فرق ہے. حمد کسی کے کمال کی تعریف کرنا ہوتا ہے. حمد صرف اس کے لیے ہوتی ہے جس میں پرفیکشن ہوتی، اور پرفیکشن صرف اور صرف اللہ کے لیے. اس لیے الحمد بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور پرفیکشن کے ساتھ یہ کہ اس تعریف میں محبت اور تعظیم بھی ہوتی ہے. محبت کا معنی کیا ہے؟ لو اینڈ تعظیم، رسپیکٹ، کسی کو بڑا سمجھنا. تو حمد کا کیا معنی ہوا؟ تعریف
کس پر؟ اس کی پرفیکشن پر. کیسی تعریف؟ جس میں کیا ہو؟ محبت اور تعظیم ہو، رسپیکٹ ہو. اس کو کہتے ہیں حمد. کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. اب یہ جو للہ ہے، اس میں بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ لام الگ ہے اور اللہ الگ. عربی زبان میں حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں. حروف میں لیٹرز، جیسے الف با تا تھا، آج آپ نے پڑھا نا. تو سب کے تو نہیں، لیکن بہت سارے جو لیٹرز ہیں ان کے بھی معنی ہوتے ہیں. تو لام کا مطلب ہے کے لیے، فور. اللہ ہی اللہ. اللہ کا لفظ جو ہے یہ الہ سے ہے، اور الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کی عبادت کی جائے. ویسے الہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں حیران کر دینا، اور مألوہ وہ چیز جس پر انسان حیران ہو جائے، جس میں عقل گم ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ایسا معبود ہے کہ جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس نے اتنا کچھ بنا رکھا ہے، اس کی اتنی زیادہ کریشن ہر طرف پھیلی ہوئی ہے کہ جس کو دیکھ دیکھ کر ہماری عقل گم ہو جاتی. پہلے آپ لفظ سمجھ لیں، پھر حیران پریشان ہوں گے. اس سے پھر الہ کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ واقعی وہی معبود ہے، وہی حمد کے قابل ہے. تو الحمد للہ، ساری حمد، خاص حمد، تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی اور کے لیے ہمیں تعریف نہیں کرنی چاہیے، کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. تعریف کرنا منع ہے. آپ کو اپنے بچے کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. ہاں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے اور خاص تعریف اللہ کے لیے، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں بچوں کی تعریف کرنی چاہیے نہیں، یا کسی کی بھی خوبی کی تعریف کرنی چاہیے نہیں، یا اللہ کے سوا کسی اور میں کوئی خوبی ہے بھی یا نہیں. فرق کیا ہے؟ واٹس دا ڈفرنس؟ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ پرفیکٹ. لہذا اس کی تعریف بھی کیسی؟ پرفیکٹ. اللہ کی باقی مخلوق میں بھی خوبیاں ہیں. ایک پھول کو دیکھ کے اس کی تعریف کریں گے یا نہیں؟ آسمان کا اچھا رنگ دیکھ کے تعریف کریں گے یا نہیں؟ کسی انسان کو دیکھ کے، کسی بچے کو دیکھ، ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ تعریف کرتے ہو. تعریف کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن مخلوق کی تعریف ویسی نہیں جیسی اللہ کی تعریف. مخلوق کی تعریف بعض اوقات صرف ایک وقتی جذبے کے تحت بھی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی. بعض لوگ تو جھوٹ بھی شامل کر لیتے ہیں تعریف. بٹرنگ کرنا، چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا، یہ سارے لفظ کہاں سے آئے؟ ان کی کوئی حقیقت ہے نا؟ ہاں؟ یہ سب بندوں کے لیے اور دنیا کی چیزوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں. وہاں کیا ہے؟ حمد. اور حمد کیسی تعریف ہوتی ہے؟ جو کسی کی پرفیکشن پر ہو اور اس میں محبت اور تعظیم ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو. دنیا میں ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے نا، بعض اوقات کوئی اتنا قابل نہیں ہوتا لیکن ہم ضرورت سے زیادہ اس کی تعریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے قابل ہی نہیں ہے. ہاں؟ ایسا ہوتا ہے نا. لیکن اللہ کی تعریف ان سب سے مختلف ہے. الحمد، سب تعریف، پرفیکٹ تعریف، جس میں محبت بھی ہماری شامل ہے اور تعظیم بھی شامل ہے، اور مکمل تعریف ہے جو کسی خوف کی وجہ سے نہیں. کیونکہ بعض اوقات انسانوں کی تعریف کس لیے کر دیتے ہیں؟ خوف سے. مثلا اگر آپ کو پتہ چلے کوئی آپ کو مارے گا، یا جیسے بچہ، بعض اوقات بچوں کی میں اس لیے زیادہ باتیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ خواتین ہیں زیادہ تر، یا گھر میں اگر آپ بڑی بہن بھی ہے تو ہو سکتا ہے چھوٹے بہن بھائی ہوں یا بچے ہوں. بچے سب کو پیارے لگتے ہیں، اس لیے وہ ہر ایک کو سمجھ آنے والی بات ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ بچے نے کوئی غلط چیز اٹھا لی ہے اور وہ پھینکنے لگا ہے، تو آپ اس کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کتنے اچھے ہو تم تو کبھی ایسے نہیں کرو گے. لیکن اس وقت آپ ڈر کے مارے اس کی تعریف کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کے شر سے بچ سکیں. اللہ کی تعریف ایسے نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تو الرحمن الرحیم ہے. تو الحمد للہ، پرفیکٹ تعریف، محبت والی تعریف، تعظیم والی تعریف، اس کی عظمت پر مبنی تعریف، سچی تعریف، حقیقی تعریف، ساری کی ساری تعریف
للہ، بس اللہ کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے تو حمد نہیں ہے، مدح ہے، مدح، بس پریز ہے، سمپل سی پریز۔ مشکل یہ ہے کہ نہ اردو میں، نہ انگریزی میں، نہ دنیا کی کسی اور زبان میں حمد کے مقابل لفظ ہے ہی نہیں جو یہ معنی دے آپ کو سارا۔ آپ جائیے انگریزی کی ڈکشنری کھولیے اور پریز میں دیکھیے یہ سارا معنی پایا جاتا ہے جو حمد میں؟ نو۔ اردو میں تعریف، نو، بہت ہی پھیکا لفظ ہے تعریف۔ تو جب ہم صرف ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو قرآن پھر اندر نہیں اترتا، وہ لطف نہیں آتا، پھر وہ ہمارے رگوں میں نہیں سماتا۔ اس لیے ضروری ہے الفاظ کی گہرائی میں جانا۔ What does it mean؟ حمد ہے کیا چیز جو ہم بغیر روح کے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے بس کہہ جاتے الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، اور نہ دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور نہ ہی کوئی دماغ میں چیز آتی ہے، اور بس صرف زبان بول رہی ہے اوپر اوپر سے۔ اب دیکھیے تعریف کرنے میں مزہ آتا ہے نا، تعریف سننے میں تو خیر سب کو ہی آتا ہے، لیکن کرنے میں بھی آتا ہے یا نہیں؟ جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں اور آپ خوش ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح تعریف کرنا ہماری ضرورت ہے۔ قرآن کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے، الحمد للہ۔ تو جب الحمد للہ آپ کہے تو آپ کی آنکھیں، آپ کا دل، آپ کا دماغ، اور سب کے اندر ایک رسپیکٹ اور محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ الحمد للہ، اور اللہ جو ہے یہ ذاتی نام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، حقیقی معبود کا، الہ برحق کا۔ کیوں؟ کیوں اللہ کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین، وہ رب ہے تمام عالمین کا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں انالیسس کیا تو رب کا لفظ را با با ہے اس کا روٹ۔ تو رب یا ربو کا معنی ہوتا ہے تدریجاً نشو نما کرنا، گریجولی اینڈ سلولی کسی چیز کو پروان چڑھانا۔ اس کی مثال ہے جیسے ایک بیج سے درخت کا بننا، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک سیڈ ٹری میں کب کنورٹ ہوتا ہے؟ ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس؟ اور ہم ایک دن میں کاٹ کے اس کا فرنیچر بنا لیتے ہیں۔ تو رب اس کو کہتے ہیں جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور مدبر بھی۔ رب کو عربی میں 3 چیزوں سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ وہ تو پہلے جو میں نے معنی بتایا نا وہ ڈکشنری میننگ ہے، لفظی معنی ہے رب یا ربو کا، لیکن رب کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خالق، مالک، مدبر۔ بس یہ 3 لفظ آپ نے رٹ لینے ہیں کیونکہ یہ بار بار آئیں گے آگے بھی، بار بار پوچھوں گی کیا معنی ہے رب کا، پھر آپ بھولے گا نہیں۔ خالق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ مالک، اون کرنا، کسی چیز پر پورا اختیار رکھنا، اس پر قابو پانا۔ اس کتاب کی میں مالک ہوں، آپ لیں تو صحیح، یعنی میرا اس پر اختیار ہے، میں چاہے تو اس پر رنگ رنگ سے لکھوں، جو مرضی کروں۔ تو خالق جو کریٹ کرتا ہے، بناتا ہے، مالک جو پھر اس کو اون بھی کرتا ہے، اور مدبر جو پلان کرتا ہے، پلانر سارے امور کا۔ اللہ نے کائنات کو پیدا بھی کیا اور اون بھی کرتا ہے، اور ان سب کو چلا بھی رہا ہے، اس کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے، اوپر سے نیچے تک، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک، ہر چیز کی تدبیر وہ کرتا ہے، چاہے بارش برسنی ہے یا نہیں، یا ہوائیں دائیں کو چلیں گی بائیں کو چلیں گی، کیا ہوگا کیا نہیں، سب اسی کی پلاننگ ہے، میری اور آپ کی نہیں، نہ کسی اور انسان کی۔ لوگ ہمیں ویدر فور کاسٹ تو بتا سکتے ہیں مگر اس ویدر کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مصیبت سر پہ آ رہی ہو، سیلاب آ رہا ہو، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ان کے پاس۔ ربا یا ربو، ربن کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو پروان چڑھانا، لیکن رب کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے خالق، مالک اور مدبر۔ رب صرف وہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ربنا، کیونکہ کوئی اور انسان ہمارا خالق نہیں، نہ وہ ہمیں اون کرتا ہے۔ اب لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہم پر احسان کر لیں تو ہم کو اون کرنے لگتا کہ ہمیں ہر کام کی انہی کی مرضی سے کرنا چاہیے۔ نہیں، ہمیں ہر کام صرف اللہ ہی کی مرضی سے کرے، کیونکہ وہی بس ہم کو اون کرتا ہے۔ رب عربی زبان میں عورت کے لیے ربۃ البیت کا لفظ آتا ہے، ربۃ البیت، یعنی عام انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں پہلے سے استعمال ہو رہا تھا۔ عورت کو ربۃ البیت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مینیجر ہے گھر کی، تو وہ اس کے لفظی معنوں میں ہے، اور اس کی مینجمنٹ ناقص ہے، جبکہ رب کی مینجمنٹ جو ہے اور اس کی پلاننگ اور اس کی کریشن جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔
دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، ایک گھر کو چلانا ہے مشکل. ایک دن سب ٹھیک کر کے رات کو ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ کے سوتے ہیں سب ٹھیک ہوگی، سویرے اٹھتے ہیں پھر وہی حال ہوتا ہے. جتنا مرضی پلان کر لیں، جتنی چاہے گھرداری سیکھ لیں، جتنا چاہے وقت لگا لیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہتی ہے، کچھ نہ کچھ چھوٹ ہی جاتا ہے، سارے ٹاسک پورے نہیں ہو پاتے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ سورج کو اپنے وقت پر نکالتا. ہم خود نکلنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھیجنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت پر سورج نکالتا، وقت پر غروب ہوتا ہے. ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ چل رہی ہے، اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. اور جتنا کچھ اس نے پیدا کیا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے نا گھر میں اگر ذرا مہمان آ جائیں اور زیادہ برتن نکل جائیں تو پھر دیکھیں عالم کیا ہوتا ہے کہ ان سب کو واپس رکھنے میں ایک مصیبت آئی ہوئی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی کریشن، میں یہ کمپیریزن اس لیے گھر کا کریں کیونکہ آپ لوگ گھر چلاتے ہیں، اور یا اگر گھر نہیں آپ میں سے کوئی چلاتا ہے تو کوئی بزنس چلاتا ہے یا کوئی آفس یا اپنے ورک پلیس یا کسی بھی چیز جہاں بھی آپ کو مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں وہاں اس کی مثال کو آپ سامنے رکھیے. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری یونیورس کو پھر آپ کمپیئر کر لیجئے، اپنے گھر کو دیکھ لیجئے اور اس کے سامان کو اور جو کچھ اس میں آپ نے رکھا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری کائنات کو. جو بڑے سے بڑا بزنس مین کسی کا بھی سوچ لیجئے دنیا میں اگر کوئی ہے جس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ اس کا بزنس ہم کتنے امپریس ہوتے ہیں، اتنا بڑا بزنس بلینز کا. اور عام طور پر لوگ مثال دیتے ہیں اس بل گیٹ، بتاتے رہتے ہیں کہ اب اتنا ہو گیا اس کے پاس اور اتنا، اور ایسے مینج کرتا ہے اور معلوم نہیں کیا کیا. اس کو سوچ لیجئے، ایک طرف بل گیٹ کو سوچ لیجئے اور دوسری طرف پھر آپ دیکھیے کہ اصل رب کون ہے اور اصل مدبر اور پلاننگ کرنے والا کون ہے اور چلانے والا، اور اس کی اونرشپ کیا ہے اور دنیا کے ان لوگوں کی اونرشپ کیا ہے، اور ہمیں کس سے متاثر ہونا چاہیے اور کس کی بات ماننی چاہیے اور کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو رب العالمین وہ صرف رب کسی خاص جگہ کا نہیں، کسی ایک ملک کا نہیں، کسی ایک انسان کا نہیں، کسی ایک قبیلے نسل کا نہیں، بلکہ العالمین. اور العالمین، عالمین کیا ہوتا ہے؟ عالمین یہ العالم کی جمع ہے، اور اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ عین لام میم ہے، روٹ اس کا عین لام میم ہے، اور اسی سے لفظ علم بنتا ہے. اور علم کہتے ہیں نشانی کو، علم نشانی کو کہتے ہیں، اور عالم اسی سے نکلا ہے. ہر وہ مخلوق جو اللہ کے وجود اور اس کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کرے. عالم کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز، اللہ کی ہر وہ کریشن، چاہے وہ ہمارا سیل ہی کیوں نہیں، چھوٹے سے چھوٹی چیز، یا کوئی سورج کو لے لیجیے، درخت کو لے لیجیے، آسمان کو لے لیجیے، اللہ کی کریشن کی ہر چیز کیا ہے؟ علم، جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کریٹر کا پتہ چلتا ہے. تو علم نشانی جو ہمیں کریٹر کی طرف رہنمائی کرے، اس کی پہچان کرائے. تو اللہ کے سوا باقی ساری چیزیں کیا ہے؟ عالم ہے. کریٹر ایک ہے اور باقی ساری اس کی کریشن ہے. تو اس کی کریشن میں سے جو بھی کوئی چیز ہم کو نظر آتی ہے جس سے ہمیں اس کی پہچان ہوتی ہے یا جو ہمیں اس کی طرف لے جاتی ہے، ویسے تو ہر چیز ہی لے جاتی ہے، الگ بات ہم کو نظر نہ آئے، ہاں؟ تو وہ سب کیا ہے؟ عالم ہے. سمجھ آئی کیا ہے عالم؟ عالم کا، چلیے عالمین کا سنگولر کیا ہے؟ عالم. عالم کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم. عین لام میم سے علم بنتا ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ نشانی. آپ نے اردو میں بھی علم کا لفظ جھنڈے کے لیے سنا ہوگا. سوال ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ جھنڈا کیوں اٹھاتے ہیں لوگ؟ نشانی. بس اب یاد رہے گا آپ کو. تو علم، عالم، نشانیاں جس سے کیا پتا چلے؟ خالق کا پتا چلے. ہم؟ اور مراد اس سے کیا ہے؟ ساری کریشن. تو رب العالمین وہ جو خالق ہے ساری یونیورس کا، اس سب کو اون بھی کرتا ہے اور پھر ان سب کی پلاننگ بھی اس کو چلا بھی رہا ہے. اب آپ دیکھیے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کیوں کی جائے؟ الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، کسی اور نے کیا ہو؟ آپ کہیں گے نہیں میں نے بھی
فلاں چیز بنائی ہے، فلاں چیز لکھا ہے، میں کھانا بنا سکتی ہوں، میں کپڑا سی سکتی ہوں، فلاں بہت کریٹو ہے. یہ کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے. شی از ویری کریٹو، روز نئی نئی چیزیں بناتی. شی از کریٹو ان میکنگ فوڈ، کریٹو رائٹنگ، کریٹو پتہ نہیں کیا کچھ. تو انسان بھی کریٹو ہو سکتا ہے، کریٹو ہو سکتا ہے، مگر ناقص ہے. اس کی کریشن میں نقص ہے، اس کی کریشن اوریجنل نہیں ہے. ہم عموماً کریٹو چیز کہتے ہیں جو اوریجنل ہو، حالانکہ اوریجنل کچھ بھی نہیں. اگر کسی نے کوئی نئی ریسیپی ایجاد کر لی تو وہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ کہاں سے آئیں؟ وہ تو اس نے خود نہیں اگائے یا بنائے، وہ تو ریڈی میڈ ہی لی ہے نا چیزیں. تو صرف کسی چیز کو نئے طریقے سے مکس کرنے کا نام کریٹیوٹی ہو گیا، یا کوئی ایک نیا اچھوتا خیال لے آنے کا نام کریٹیوٹی ہے؟ نہیں. اصل کریٹر وہ ہے جو اوریجنیٹر بھی ہے، اور کریٹر وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ سے کچھ بنائے. کچھ چیزوں سے کچھ اور بنا لینا یہ کریٹو ہونا نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ دنیا میں جتنے بھی کریٹر ہیں وہ دراصل اللہ کی کریشن کو اسمبل کر رہے ہیں. بس ان کو نیا نیا شکل دیتے، بس شیپ دیتے رہتے ہیں، اسمبل کرتے رہتے ہیں، کچھ سے کچھ ملاتے، کبھی ادھر ملا دیتے، پھر ان کو ادھر کہیں اور ملا دیتے، پھر کچھ اور بنا لیتے ہیں. بس یہ کچھ کر رہے ہیں. یہ کریٹر ہونا نہیں ہے، اور یہ کریٹو ہونا ایکچولی نہیں ہے. تو سب تعریف اللہ کے لیے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، ہر چیز اسی نے بنائی ہے، اس لیے سب سے زیادہ تعریف اسی کی. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہیں، چاہے فرشتے ہیں، چاہے اولیاء اللہ ہیں، وہ سب بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے. وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے مقابل نہیں ہیں، اور اللہ کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. اور رب ہونے کے باوجود وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. الرحمن، اس میں بھی آپ دیکھیے ال آ رہا ہے اور رحمان آ رہا ہے. تو ال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خاص. الرحمن بہت رحم کرنے والا. اور رحمان کا لفظ کس سے ہے؟ را ہا میم سے. رحمت کا لفظ اردو میں بھی آپ جانتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. ہاں؟ رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے. صفت، صفت کیا ہوتا ہے؟ وصف کیا ہوتا ہے؟ کوالٹی. کوالٹی اللہ کی کوالٹی ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب غنی ہے، رحمت والا ہے. رحمت اس کی صفت ہے. اور رحمان کا لفظ جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے. رحمان، فعلان. عربی زبان میں جو لفظ فعلان کے وزن پر آتے ہیں، وزن کا مطلب یہ کہ اتنے ہی حرف ہے، وہی بولنے کا انداز ہے، تو اس میں بہت وسعت ہوتی. رحمان، بہت زیادہ رحم فرمانے والا. الرحیم، رحمان میں بھی رحمت کی بات آ گئی، دوبارہ پھر کیوں الرحیم کی بات ہوئی؟ دونوں میں معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے. رحمان میں تو کثرت اور وسعت اور بھر جانا، کسی چیز کا زیادہ ہونا اور بھر جانا، اس کے لیے آتا ہے فعلان کا وزن. عربی میں یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کوئی بہت غصے میں ہو تو کہتے ہیں غضبان، یعنی غصے سے بھرا ہوا اور بہت زیادہ غصے میں. اسی طرح عربی میں کہتے ہیں عطشان، بہت زیادہ پیاسا. اسی طرح جوعان، بہت زیادہ بھوکا. تو فعلان کے وزن پر جو بھی عربی میں لفظ آتے ہیں ان میں زیادتی بھی ہے اور کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا بھی ہے، کثرت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے. اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. تو رحمت عام جو ہے، جو سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہر ایک پہ چھائی ہوئی ہے دنیا میں، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، حیوان ہو. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنگلی جانور ہوتے ہیں نا جو اور جانوروں کو شکار کرتے،
وہ اگر اپنے بچے سے ہاتھ اٹھا لیتے اور ان کو نہیں کھا جاتے تو یہ بھی اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں رحمت ڈالی، تو وہ ہر جگہ پر اس کی رحمت ہے، یعنی ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ تو یہ سب کے لیے، چاہے کوئی مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کوئی اچھا ہو، برا ہو، لیکن اللہ کی اس پر رحمت عام ہے، اسی وجہ سے ہم سب جی رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم سب کھا پی رہے ہیں۔ اور یہ رب العالمین کے بعد اس لیے بھی کہ جو عالمین کا رب ہے، جو ہر چیز کو اون کرتا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، وہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو ایک سیکنڈ میں سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان لوگوں کو جو بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کو ظالم بتا رہے ہوتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ اس کے اور اس کے آیات اور اس کی کتاب اور اس کے خاص بندوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو فوری سزا نہیں دیتا۔ یہ کیوں نہیں دیتا؟ کیا وہ دے نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا؟ دے سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے وہ ان کو چھوڑے رکھتا ہے اور ان کا وہ وقت پورا کرنے دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، دنیا میں جب انسانوں کے پاس تھوڑی سی بھی اتھارٹی آتی ہے تو کس طرح بہیو کرنے لگتے ہیں؟ آپ اس کو بتائے گا کس طرح بہیو کرتے؟ اتھارٹی کے مختلف درجے ہوتے ہیں نا، کسی کے پاس تھوڑی ہوتی، کسی کے پاس اس سے زیادہ، کسی کے پاس بہت ہی زیادہ۔ ماں کے پاس اتھارٹی سارا دن بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی، اور دنیا میں آپ دیکھیں اتھارٹی کی مثالیں، مثلاً دنیا میں مختلف جو ممالک ہیں ان میں ہر طرح کے ہیں، کوئی تھرڈ ورلڈ ہے، کوئی اس سے اوپر ہے، کوئی اپریشن اینڈ پرائڈ۔ تو جس کے پاس جتنی اتھارٹی آتی جاتی ہے نا، اس کا غرور اور اس کا تکبر اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جس پہ جتنا چاہے ظلم ڈھائے، جو مرضی کرے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ اور بعض اوقات وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کو تکلیف ہوگی اور کس کو آرام ہوگا اور کس کے ساتھ ظلم ہوگا اور کس کے ساتھ انصاف ہوگا، وہ جو چاہے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں ہمارے خلاف ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً پکڑنے کی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف کتنے لوگ ہیں؟ دنیا بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، یا اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اس کا حق نہیں دیتے، یا اس کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو کھانے پینے دے رہا ہے یا نہیں؟ ہاں؟ فائدہ اٹھانے دے رہا ہے، ہنسنے دے رہا ہے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دنیا پہ اپنی مرضیاں منمانیاں کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، لیکن اس سب کی ایک لمٹ اور حد ہے۔ تو اس کی اب ایک اور قسم کی رحمت ہے، اور وہ ہے خاص، اسپیشل، خاص رحمت، اور اس کے لیے یہاں لفظ آیا ہے الرحیم، جو فعیل کے وزن پر ہے۔ اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے بار بار اور مسلسل رحمت کرنا، ہمیشہ رحمت کرنا، اور یہ ہمیشہ کی رحمت پھر اس کے صرف فرما بردار بندوں کے لیے ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے، جس میں سے ایک صرف دنیا میں ہے اور 99 قیامت کے دن، لیکن یہ 99 ان کے لیے اب رہ جائیں گے جو اس پر ایمان لاتے، جو اس کو مانتے، جو اس کی اطاعت کرتے، لیکن پھر غلطیاں کرتے، تو وہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو معاف کرے گا، اور باوجود اس کے کہ ان کے اندر غلطیاں ہوں گی پھر بھی ان کو معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ ہوتا ہے الرحیم۔ تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں کے اندر آپ دیکھیں روٹ ایک ہی ہے، را ہا میم، ایک ہی ہے نا۔ کیا کیا باتیں پتہ چلی؟ نمبر ایک کہ رحمت اللہ کی صفت۔ نمبر دو، رحمت کی دو قسمیں، رحمت خاص اور رحمت عام۔ نمبر تین، رحمت کے 100 حصے، ایک دنیا میں 99 آخرت۔ نمبر چار، اس کی رحمت دنیا میں سب کے لیے عام ہے، لیکن قیامت کے دن کس کے لیے خاص ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو الرحیم وہ مسلسل رحم کرتا رہے گا آخر تک، کس پر؟ ایمان والوں پر۔ اللہ کی تعریف کیوں؟ کیونکہ وہ مالک کائنات ہونے کے باوجود بے حد مہربان ہے۔ سمجھ آ گئی الرحمن الرحیم کی؟ اب آپ بتائیے، نمبر ایک، رحمت اللہ کی صفت۔ رحمت کی دو قسمیں، کون کون سی؟ خاص اور عام، 100 حصے، ایک دنیا میں اور 99 آخرت۔ پھر
دنیا میں اس کی رحمت سب کے لیے، فعیل کے وزن پر، فاعین یا لام فعیل، جیسے کریم. آئی نو کہ اٹس قبل از وقت اور ٹو ارلی کہ اس طرح کی باتیں میں آپ سے کروں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بغیر پھر وہ غور و فکر ہو نہیں سکتا. اور اتنے لفظ آپ کو آتے بھی ہیں، مثلا کریم آتا ہے، سب کو معلوم ہے نا کریم لفظ. عظیم، کوئی اور لفظ بتائیے فعیل کے وزن پر. آپ پڑھتے ہیں شاعری؟ اوکے. شعر جب پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ رائم ہوتی ہے نا، وزن ہوتا ہے نا، وزن. بس وہی وزن ہے یہ شعر کا وزن. شعر کب بنتا ہے؟ جب اس کے آخری لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن اردو میں آپ دیکھیے وہ بس ایسے تکہ بندی سے ایک ایک جیسے لفظ لگا لیتے ہیں، ان کے میننگ میں وہ سملیرٹی نہیں ہوتی. عربی میں جب وزن آتا ہے تو میننگ کی سملیرٹی بھی آتی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے رحیم کی طرح اگر عظیم ہے، کریم ہے، حکیم ہے، عزیز ہے، لطیف ہے، کتنی صفات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ سب اسی کے اوپر ہے. اور جب اس وزن پہ کوئی چیز آتی ہے تو اس میں تسلسل کا معنی آ جاتا ہے، ہمیشہ مسلسل. لطف آتا ہے یا نہیں ایسے پڑھنے میں؟ اب جیسے اللہ کی صفت کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، یہ نہیں ایک دفعہ کیا اور پھر بھول گئے. کیا ہے اس میں؟ تسلسل. کسی چیز میں ہمیشگی ہونا اچھی بات ہے یا نہیں؟ اچھی بات ہے نا. مثلا انسانوں کے اندر صفات ہوتی ہیں، انسانوں کی کوالٹیز ہوتی ہیں. اچھا کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں صرف ٹائملی، تھوڑی دیر کے لیے، کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، کنسسٹنسی نہیں ہوتی. اچھا کبھی اسمائل کیے کہیں تو کر لیا اور گھر جا کے موڈ آف کر لیا، کوئی تسلسل نہیں. ہاں اسی طرح اور اچھی اچھی صفات، یہی تو بڑے نرمی سے بات کرے اور تھوڑی دیر کے بعد فرعون بن گئے. تسلسل نہیں ہے نا، کہیں نیچے گرے کہیں اوپر چڑھ گئے. اور کبھی تو خوب کام کیا کبھی کچھ بھی نہ کیا، کوئی تسلسل نہیں. ایک دن خوب کھا لیا اگلے دن کچھ بھی نہ کھایا، کوئی تسلسل نہیں، کوئی ہمیشگی نہیں، کوئی کنسسٹنسی نہیں. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ نقص ہے، عیب ہے، اور یہ بندوں میں ہے، اللہ میں نہیں ہے. اللہ ان سارے عیبوں سے پاک ہے، اللہ سارے عیبوں سے پاک ہے. سمجھ آ گئی؟ جو ہم کہتے ہیں نا مستقل مزاج ہونا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بہت مستقل مزاج ہوتے ہیں، جو کام شروع کرتے ہیں پورا کر کے دم لیتے ہیں. اور جتنے بھی دنیا کے کامیاب لوگ ہیں جن کو آپ سکسیسفل پیپل کہتے ہیں، پروفیشنل، ان کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ان کے درجے کی، کہ جو شروع کرتے ہیں مکمل کرتے، ادھورا نہیں چھوڑتے، تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، لانگ ٹرم کام کرتے ہیں. اور اس کے برعکس ناکام لوگوں کی صفت کیا ہوتی؟ وہ جو ایک ریس کی کہانی پڑھتے ہیں بچپن سے، اس میں بھی اصل میں تو اسٹیڈ فاسٹنس کی بات ہے نا. کہ کچھوا جو تھا وہ چلتا رہا، خواہ وہ تھوڑا تھوڑا چلتا رہا، اور خرگوش جو تھا وہ چھلانگے لگا کے سو گیا. حالانکہ خرگوش کا چھلانگے لگانا بڑا دل خوش کرتا ہے، مگر کامیابی کس کو ہوئی؟ کچھوے کو. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. جیسے اب قرآن پاک آپ نے شروع کیا نا، تو یہ نہیں کہ ایک دو دن تو بہت جذبے جوش سے آنا اس کے بعد بند کر کے رکھ، نہیں، اس کو تھوڑا 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 مگر کمپلیٹ کرنا انشاءاللہ. تو رحیم کیا آپ سمجھ آ گیا؟ ہم؟ رحم مسلسل، تسلسل کے ساتھ، اینڈ تک. اچھا رب کے اندر بھی کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی صفات ہیں. الحمدللہ ہم نے کہہ دیا نا، تو مین جو ہمارا فوکس ہے وہ اللہ پر ہے. اور اس کی پہلی صفت ہے کہ وہ رب ہے، دوسری صفت ہے الرحمن ہے، تیسری صفت ہے الرحیم ہے. اب الرحمن الرحیم ہے اور رب ہے وہ، تو ہر ایک کے اندر ایک الگ ہی کوالٹی. رحمان میں ایک اور چیز ہے، رحمان کا لفظ بھرتے منہ بھر جاتا ہے، رحمان بہت کثرت کا تصورات ہے. لیکن رحیم میں اس طرح بہت بڑا ہونے کا تو نہیں آتا، مگر اس میں کنٹینیوٹی کا آتا ہے. تو اس کی ہر شان نرالی. مالک یوم الدین، مالک، سوچئے مالک کون ہوتا؟ آپ عام طور پہ لفظ پڑھتے ہیں مالک، ملک، ملک، یہ لفظ جانے پہچانے نا سب کو. سبا قرات کا لفظ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے سنا. تو سبا قرات میں سے ایک قرات میں اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھا گیا. وہ غلط نہیں پڑھتے، وہ ایکچولی ایک اور قرات پڑھتے ہیں. اٹس another اسٹائل آف ریڈنگ قرآن. تو مالک بھی ہوتا ہے اور ملک بھی ہوتا ہے.
ہے صفت اللہ کی، لیکن تھوڑا سا بیچ میں فرق۔ مالک کا لفظ جو ہے میم لام کاف سے ہے، ملک۔ ملک کس کو کہتے ہیں؟ ملک کنٹری کے لیے آتا ہے، حکومت کے لیے بھی آتا ہے۔ ملوکیت کبھی سنا ہے لفظ؟ خلافت اور ملوکیت نظام حکومت ہے، ملک ہوتا ہے، کنگ ہوتا ہے۔ تو ملک کا یملک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پہ قابو پانا۔ تو جو ملک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بعض اوقات قابو ہوتا ہے اس کا اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ تو جو مالک ہوتا ہے پورا اختیار اور اتھارٹی رکھتا ہے، کامل طور پر، مکمل طور پر اس کی اتھارٹی ہوتی، اونز، اختیار بھی ہوتا ہے اس کا۔ لیکن ملک جو ہے اس میں اونرشپ تو ہوتی ہے مگر اختیار ضروری نہیں۔ مالک میں اونرشپ بھی ہے اور اختیار بھی ہے، اتھارٹی بھی ہے، لیکن ملک میں اونرشپ تو ہے لیکن اتھارٹی نہیں۔ فرق کیا ہے؟ کوئی شخص کسی گھر کا مالک ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے پاس؟ میں اس کی مالک ہوں، اس پین کی۔ جب مالک ہوں تو میں اس کو اون بھی کرتی ہوں اور میرا اس پہ اختیار بھی ہے۔ کیا اختیار ہے؟ چاہوں تو لکھوں، چاہوں تو بند کر دوں، چاہوں تو پھینک دوں، چاہے تو کسی کو تحفے میں دے، جو مرضی کروں، یہ اختیار ہے۔ مالک، مالک کون ہوتا ہے؟ جو مالک بھی ہوتا ہے، اون بھی کرتا ہے اور اتھارٹی بھی رکھتا ہے۔ لیکن ملک صرف اون کرتا ہے، اتھارٹی ہو بھی سکتی ہے اور اتھارٹی نہیں بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں اب بھی کہ جن میں ڈیموکریسی کے علاوہ وہاں پر کنگ یا کوئین کا وجود بھی ہوتا ہے۔ اب کیا کوئین مالک ہوتی؟ ملکہ ہوتی، ٹھیک ہے، مالک نہیں، ملکہ۔ ہر چیز پر اس کا اختیار نہیں، اس کی مرضی نہیں، ہر چیز پر اس کی اتھارٹی نہیں، حالانکہ اس کو ایک سپریم پوزیشن حاصل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب مالک اور ملک دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں تو اس میں بات یہ ہے کہ مالک کے اندر اگرچہ اختیار اور ملکیت دونوں ہیں، مگر جو ملک کے اندر وہ ایک گلیمر ہے وہ مالک میں نہیں ہے۔ مثلا مالک، ایک قلم کا مالک بھی مالک کہلا سکتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پھر ہر چیز کا مالک ہے۔ لیکن ملک جو ہے، بھلے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو مگر جو ٹائٹل ہے ملک، اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مالک اور ملک دونوں ہی بولے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں دنیا کی ملکیت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مالک یوم الدین، یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے۔ یوم عربی میں کہتے ہیں دن کو، اور عربی کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ جب چاند نظر آتا ہے، ایک دن کے مغرب سے اگلے دن کی مغرب تک، جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور جب آپ عید کے لیے چاند دیکھتے ہیں، تو یہ دن ہوتا ہے۔ باقی ہم لوگوں کا عام طور پر دن کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے دن شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں پر لفظ آیا ہے الدین۔ الدین کا لفظ جو ہے یہ دانا یدین سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا۔ دین کا لفظ آپ نے پڑھا؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ قرض کو، اور قرض چکانا ہی ہوتا ہے۔ قرض اپنا پیسہ نہیں ہوتا، کیا کرنا ہوتا ہے؟ واپس کرنا ہوتا ہے نا، ٹھیک۔ تو دانا یدین دین کہتے ہیں عربی میں بدلہ دینا، کسی عمل کی جزا یا سزا دینے کو۔ دین کا لفظ جو ہے عربی میں جزا اور عمل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جزا کس چیز کی ہوتی ہے؟ سزا یا جزا کس چیز کی ہوتی ہے؟ عمل کی، ٹھیک ہے۔ تو دین عمل کا نام بھی ہے اور بدلے کا نام بھی ہے۔ یہ جو دین اسلام ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے۔ مسلمان ہونا نام کا نہیں ہے، کچھ کرنے کا نام مسلمان ہونا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ مشکل لگ رہی؟ عربی زبان جو ہے اس کو کہتے ہیں لغت الازداد۔ یہ خوبی صرف عربی میں ہے کہ اسی لفظ کے اندر اپوزٹ میننگ بھی آتا ہے، لیکن کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا استعمال اس کی ڈیپتھ کے لیے۔ مثلا شراء کا لفظ عربی زبان میں خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے آتا ہے۔ ظن کا لفظ گمان اور یقین دونوں کے لیے آتا ہے۔ کہاں کیا آتا ہے کانٹیکسٹ سے فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ ایک طرف عربی زبان میں وسعت بہت ہے اور دوسری طرف ایک ہی لفظ کے اندر دو اپوزٹ میننگ بھی آتے ہیں۔ تو دین کا لفظ عمل اور جزا دونوں کے لیے آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت۔ اس کا مطلب ہے وہ عمل کا دن نہیں ہے، کلیئر؟ اس دن جو لوگ
سزا پائیں گے وہ روئیں گے پیٹیں گے اور کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج ہم، آج ہم کو سمجھ آ گئی اب ہم کچھ کریں گے، ہم سے بتایا جائے گا بس اب تو واپس جا ہی نہیں سکتے۔ میں بہت چھوٹی تھی جب مجھے اس بات کا پتہ چلا، اور میں آپ سے بھی یہ کہوں گی کہ بچوں کو کبھی بچہ نہ سمجھے، ان کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، جو بھی آپ سیکھیں ان کے ساتھ باتیں کیا کریں۔ بہت چھوٹی تھی تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ وقت نہ ضائع کیا کرو نا، وقت استعمال کیا کرو، کیونکہ دنیا میں تو ہم ایک ایک لمحے میں جو کریں گے وہ سب جمع ہوتا جائے گا اور کل اس کا ریوارڈ ہمیں ملے گا، لیکن کل اگر تم کہو گی کہ میں اب کچھ کروں تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو قبر میں جب انسان جاتا ہے تو 1000 سال بھی رہے تو چاہے 1000 دفعہ روز سبحان اللہ کہے تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہی کرنا ہے، تو یہ وقت بہت قیمتی۔ اور پھر وہ واقعہ بھی بتایا کہ کس طرح جہنم والے روئیں گے چلائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج، ہم کریں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تو واپس کر دینا، شاید وہ بدل جائے۔ میں بہت دیر سوچتی رہی، پھر واپس نہیں جا سکے، واپس نہیں، واپس نہیں، واپس نہیں، یہ چیز چپک گئی میرے دماغ کہ واپس نہیں، عمل نہیں، وہاں کام نہیں کر سکتے، صرف بدلہ ہے، جو آج کر رہے ہیں بس وہی ملے گا کل۔ لہٰذا ہمیں آج کام کرنا ہے۔ تو دین کا ایک معنی کیا ہے؟ عمل۔ اگر دین کو ہم دنیا کے سینس میں لیں تو مطلب کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، کام کرنا ہے، کام کام کام، اور کل بدلہ بدلہ بدلہ۔ دوسرا معنی ہے دین بدلہ، تو قیامت کا دن یوم الدین ملا کے پڑھیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کانٹیکس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یوم الدین سے مراد عمل کا دن نہیں ہے۔ کون سا دن ہے؟ بدلے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن صرف بدلہ ہے، یہاں صرف معنی کیا جائے گا بدلے کا، ٹھیک ہے؟ بدلے کا دن، اور بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، صرف وہی مالک ہے، کوئی اور نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ سورۃ غافر آیت 15 سے 17 تک، 15 to 17۔ گھر جا کے آیت نکال کے ترجمہ بھی لکھ لیجئے، اب اس وقت لمبا ہو جائے گا۔ سورۃ غافر 15 to 17۔ اب ایک بات اور ہے، سورۃ المؤمن کو غافر بھی بولتے ہیں، تو عربی مصحف میں غافر ملے گا اور اردو مصحف میں المؤمن ملے گا، ٹھیک؟ جیسے سورۃ فاتحہ کے نام ہے نا، ایسے سورتوں کے بھی نام ہے۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ وہ خبردار کرے یوم الطلاق یعنی قیامت کے دن سے، یوم ہم بارزون، جس دن وہ بالکل سامنے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی، یعنی قیامت کے دن ہم سب کس حال میں ہوں گے کہ ہمارا کچھ بھی چھپا ہوا نہ ہوگا۔ اس دن پکارا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، آج مالک کون ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ کے لیے جو ایک ہے، زبردست ہے۔ الیوم، آج کے دن، تجزا کل نفس، بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو۔ اب آپ نے جو سوال کیا تھا کہ دین کا معنی ہم یہاں بدلہ کیوں کر رہے ہیں جبکہ عمل بھی معنی ہے، تو اس کی وضاحت ہمیں اس آیت سے ہوتی کہ یہاں دین کا معنی جزا ہے، کیونکہ الیوم، آج کے دن، تجزا کل نفس، ہر نفس کو جزا ملے گی، بما کسبت، جو بھی اس نے کام کیے، لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب، حساب بہت جلدی کر لے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے دن کے ظہر کے وقت تک سب انسانوں کا حساب پورا ہو جائے، اتنی تیزی سے حساب ہوگا۔ آج ہمارے تیز سے تیز ترین کمپیوٹر کتنی تیزی سے کیلکولیشنز کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو قیامت کے دن ہر ایک کے زندگی کے ایک ایک لمحے میں جو جو کچھ اس نے کیا سب کی کیلکولیشن ہو جائے گی، ہر چیز کو گن کے رکھ دیا جائے گا، کتنے سچ بولے، کتنے جھوٹ بولے، کتنی خیانت کی، کتنا دھوکہ دیا، کیا کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نہیں پڑھی، کتنی کس کوالٹی کی تھی، اتنی تیز سپیڈ سے حساب ہوگا کہ پوری کی پوری مخلوق جو اول سے آخر تک ہے ان سب کا آدھے دن میں اللہ حساب کر کے ختم کر دے گا، اوکے جاؤ جہاں جا۔ اب ہو سکتا ہے آپ سوچے کہ تو 50,000 سال کا ہم نے سوچا تھا،
وہ حساب میں 50,000 نہیں لگیں گے، وہ انتظار میں ہوں گے۔ اصل میں وہ مالک ہے، جیسے کسی کے ساتھ چاہے معاملہ کرے، باقی سب مملوک ہیں۔ ہاں ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ مومن بندے کی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے اللہ کی ملاقات پرائیویٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ چھپا کے ان سے بات کرے اور انہیں نہیں دیکھنے دے گا کیا بات ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھے ڈھانپا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ اس کو کھولے گا اتنا کچھ تو بندہ سمجھے گا میں ہلاک ہونے لگا، میں بچ ہی نہیں سکتا، اتنے گناہ کیے ہیں میں نے۔ تو اس وقت جس کو اللہ معاف کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے دنیا میں بھی ڈھانپا تھا، تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا، تجھے یہ غلطی کی تھی نا، یہ بھی کوئی نہ نہیں کرے گا، جو کیا ہوگا سب مان جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ اب بھی ڈھانپتا ہوں، چھپا کے واپس۔ لیکن کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ مالک وہ ہے۔ مالک یوم الدین کا مطلب یہ کہ سب اس کے ہاتھ میں۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم سب کو اس کے لیے خالص ہو جانا چاہیے، اس سے دوستی پکی کر لینی چاہیے، تنہائی میں اس سے باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے تو کیا دل چاہتا ہے اکیلے میں اس سے بات وسپر کریں۔ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کا دل نماز میں لگنے لگتا ہے، پھر اکیلے رہنا اس کو اچھا لگنے لگتا ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے میں اکیلے میں اللہ سے باتیں کروں کہ یا اللہ ایک دن قیامت کے دن بھی اسی طرح مجھے تجھ سے اکیلے ملاقات چاہیے، مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں مل، مجھے کسی کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، دعا مانگتے نا اللہ میں دوسروں کے سامنے ہماری بےزتی نہ کرنا، ہم واقعی بہت گناہ گار ہیں، وہاں ہمارا یہ پرچہ نہ کھول کے کسی کو دکھانا۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں دوسروں کے عیب ڈھانپتے ہوں گے، چھپاتے ہوں، دوسروں کو بدنام نہیں کرتے۔ تو ہم کو وہ اخلاق اختیار کرنا ہے اور وہ عادتیں یہاں ڈالنی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں، اور ہم جب اللہ سے ملے تو ہم کو چھپا کے بس اسی طرح لپیٹ کے ہماری گندگی بند کر کے اور ہم کو معاف کر دے۔ لیکن کسی اور کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہوگا، مالک ہی یوم الدین، وہ خود مالک ہوگا۔ سب بندے وہاں پر بندے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ننگے پاؤں بے لباس اٹھائے جائیں گے، ننگے پاؤں اور بے لباس۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ پھر ہمیں شرم نہیں آئے گی، پھر لوگ ہم کو دیکھیں گے؟ اے عائشہ کس کو ہوش، کون کس کو دیکھے؟ کوئی کسی کو نہیں دیکھے۔ اب حشر کا میدان ہے، ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اور نہ کپڑا ہے جسم پہ اور نہ پاؤں میں کچھ ہے، یہ ہے نا عبد، یہ ہے نا ہم بندے، یہ ہے ہماری حقیقت، یہ ہے ہماری حالت۔ اور اس طرح ہر ایک سامنے اللہ کے آئے گا، کوئی کسی کے پیچھے اوٹ میں چھپ کے۔ دنیا میں تو جب ہم کسی سے بچنا چاہتے ہیں نا تو پیچھے ہو کے نکل جاتے ہیں، وہاں کوئی ایسے نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے دنیا میں تو انسانوں سے واسطہ ہے، وہاں اللہ سے واسطہ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو مالک بنے ہوئے ہیں وہاں وہ بھی بندے ہوں گے۔ جیسے ربۃ البیت، گھر کی مالکہ دنیا میں عورت ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن ماں اور بچہ ایک ہی جگہ پر ہوں گے، استاد شاگرد ایک ہی حال میں، سب کے کپڑے اترے ہوئے ہیں، سب کی عزتیں برابر ہیں، بڑے بڑے بادشاہ اور حقیر غلام سب ایک لائن قطار میں۔ صرف عزت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے اور اچھے عمل کی وجہ سے ان کو عزت دی جائے گی۔ اور ان کی تفصیل آتی ہے کون کون اللہ کے خاص بندے ہوں گے جو عرش کے سائے تلے ہوں گے اور نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور ان کو عزت اور مقام بخشا جائے گا۔ تو بہرحال وہ مالک ہے یوم الدین کا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کا حساب برحق ہے۔ دین کا مطلب ہی ہے جزا دینا، بدلہ دینا، یعنی قیامت کے دن آئے گا اس لیے کہ لوگوں کو بدلہ دیا جائے کس چیز کا، جو وہ آج دنیا میں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو بیکار نہیں پیدا کیا یہاں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تم کو یہ بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، واپس آؤ گے۔ ہم ہر وقت تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے آسمان و زمین کو بیکار نہیں بنایا، کائنات کی کوئی چیز، آسمان و زمین کچھ بھی بیکار نہیں ہے، سب کا ایک مقصد ہے۔ اور سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس سے۔ اور سورۃ انشقاق آیت 6 میں آتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، کشاں کشاں، ہر قدم ہمارا کس طرف جا رہا ہے، زندگی کا ہر دن کس طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف۔ فملاقیہ، پھر اس سے ملو گے تم، ملاقات ہونے والی، ہر ایک کو ملاقات کرنا ہے۔ کچھ تو ملاقات کریں گے خوش ہو جائیں گے، اور کچھ ملاقات کریں گے شرمندہ ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ کہ اتنا کچھ تجھے دیا تھا، تیرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ تو میرے سے ملاقات کی تیاری کرتا. مالک یوم الدین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.